معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، جلد چہارم، باب ششم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خندق کے آر پار۔ مگر خندق پر آ کر رک گیا سیلاب دشمن کا، مسلمان دیکھتے تھے جوش و بیج و تاب دشمن کا۔ لگے شور و شغف کرنے سبھی شوریدہ گوگائی، یہ پہلی منہ کی کھائی کافروں نے دیکھ کر کھائی۔ چلے گھوڑے کدانے شہسوار اس پار جانے کو، بڑے اللہ کے بندے انہیں پیچھے ہٹانے کو۔ جدھر بڑھتے تھے ان پر پتھروں کا مینا برستا تھا، کہ حملے کا فقط کھائی فدانے ہی سے رستہ تھا، کہ حملے کا فقط کھائی پھدوانے ہی سے رستہ تھا۔ احزاب عرب کی چھاؤنی، بالآخر ہٹ گئی پیچھے یم احزاب کی موجیں، گزرنے پائیں خندق سے نہ اس سیلاب کی موجیں۔ لگائے حملہ آور لشکروں نے ہر طرف خیمے، مسلمان ایک جانب تین جانب صف بصف خیمے۔ فقط دارالاماں کا باب وا تھا اہل ایمان پر، یہ احسان محمد مصطفیٰ تھا اہل ایمان پر۔ مدینہ اس طرح محصور تھا افواج کے اندر، جزیرہ جس طرح ہو قلزم مواج کے اندر۔ کفار کے جوش اور یہود تل پٹی میں احد کی تھا بنی غطفان کا ڈیرا، تلپٹی میں احد کی تھا بنی غطفان کا ڈیرا۔
وہاں تینوں طرف سے تھا قبائل کا بڑا گھیرا، وہاں تینوں طرف سے تھا قبائل کا بڑا گھیرا، قریشی فوج کا ڈیرا میاں نے جرف وگادا تھا، قریشی فوج کا ڈیرا میاں نے جرف وگادا تھا، یہودی قوم کا لشکر قبائل کے علاوہ تھا، سلام اور حی اختب سرگنے ان لائنوں کے، یہ ساہوکار تھے سب کے، یہ مالک تھے خزینوں کے۔ قبیلہ قریظہ کی بغاوت۔ مدینے میں فقط اب ایک قریظہ کا قبیلہ تھا، مدینے میں فقط اب ایک قریظہ کا قبیلہ تھا، ابھی پوشیدہ اہل حق سے جس کا مکر و حیلہ تھا، رسول اللہ نے ان پر کیے تھے بے شمار احسان، طرح دیتے تھے ہر لغزش پہ ان کو ہادی دوراں، مگر اب حی اختب نے انہیں بھی آ کے بہکایا، مسلمانوں کا مل کر خاتمہ کر دو یہ سمجھایا، قریظہ بھی اگر ان لشکروں میں آ کے مل جائے، قریظہ بھی اگر ان لشکروں میں آ کے مل جائے، تو شیطان کا یہ گلزار جہنم اور کھل جائے، شریک جنگ ہونے ہی میں ہے مضمر مفاد اپنا، عرب کے ہر قبیلے پر جمے گا اعتماد اپنا، یہ کعب ابن اسد کے پاس پہنچا صورت شیطان، کہا دیکھو میں لے آیا ہوں کتنا تند خو طوفان، ہم آئے ہیں نئے مذہب کا استحصال کرنے کو، بحال اپنا یہودی دولت و اقبال کرنے کو، ہمیں اسلام نے یثرب کی منڈی سے نکالا ہے، ہماری کاروباری زندگی پر ہاتھ ڈالا ہے، کھلی ہے عامیوں کے واسطے بیہود کی راہیں، پڑی ہیں سخت خطرے میں ہمارے سود کی راہیں، مساوات و اخوت، قرض احسن اور ہمدردی، مسلمانوں نے انسانی دماغوں میں اگر بھر دی، تو دنیا بھر میں گویا خاتمہ ہے ساہوکاری کا، یہودی قوم کیسے مان لے جینا بھکاری کا، ہماری کاروباری کوٹھیاں سنسان ہو جائیں، زر و املاک پر قابض یہ عام انسان ہو جائیں، یہودی قوم یہ صورت نہیں برداشت کر سکتی، بغیر جنگ اب حالت نہیں ہرگز سدھرنے کی، ہمارا کاروبار سود ہی جاتا رہا ہم سے، تو ہم کو فائدہ اصلاح فرزندان آدم سے، جو امت کھیلو محنت جھیلو پورا تولو سچ بولو، کرو
کرو احسان ہاتھ اپنے اناج، کرو احسان ہاتھ اپنے بیاج اور سود سے دھو لو۔ یہ ساری اصطلاحیں عامیوں کو شاد کرتی ہیں، ہماری ساکھ اٹھتی ہے ہمیں برباد کرتی ہے۔ ہمارے کارخانے کوٹھیاں آخر چلیں کیسے، اگر پیسہ نہ ہاتھ آئے تو ہم پھولیں پھلیں کیسے۔ بھلا سچ بولنے سے ہی کہیں بیوپار چلتے ہیں، برابر تولنے سے بھی یہ کاروبار چلتے ہیں۔ اگر ہم کاروباری پورا تولیں اور سچ بولیں تو سب فاقے کریں پیغمبری کی راہ پر ہولیں۔ اسی صورت اگر تبلیغ اسلامی رہی جاری تو اس کے صاف معنی ہیں ہماری ذلت و خواری۔ ابھی اہل عرب ہیں بے خبر ایسے اصولوں سے، ابھی ہم کام لے سکتے ہیں جاہل بو لفولوں سے، ابھی ہم کام لے سکتے ہیں جاہل بلفلولوں سے۔ ابھی ہے ان کی سرداروں کو فخر شخصی و ذاتی، مساوات و اخوت میں انہیں لذت نہیں آتی۔ ابھی ان بت پرستوں کو خدا کے نام سے ضد ہے، سمجھ سکتے نہیں معبود لاکھوں ہیں کہ واحد ہے۔ شعور ان کا ابھی سنگین بتوں کی طرح جامد ہے، ابھی ہر ایک اپنے باپ دادا کا مقلد ہے۔ کیے ہیں جمع یہ جنات ہم نے کونے کونے سے، عرب بھر میں لیا ہے کام ہم نے چاندی سونے سے۔ یہ ایک سیلاب آتش ہے جسے خود جا کے لائے ہیں، غضب کا تاؤ دے کر لائے ہیں، بھڑکا کے لائے ہیں۔ محمد اور محمد کے صحابہ اور یہ بستی، بغیر معجزہ تو اب نہ ہوں گی، بغیر معجزہ تو اب نہ ہوں گے برسر ہستی۔ تم اے آل کریزہ اس پرانے ڈھونگ کو چھوڑو، کہاں کا عہد وحد، اس عہد کو اور وحد کو توڑو۔ مسلمانوں کے مٹنے ہی سے اپنا وارا نیارا ہے۔ ہمارا ساتھ دو چپ مت رہو اس میں خسارہ ہے۔ یہ کعب ابن اسد سردار تھا آل کریزہ کا، اسے احساس تھا پہلے تو اشغال کریزہ کا، مگر تھا سامری سے بڑھ کے جادو جی اخت نکلا۔ ادھر قصاب ادھر گوسالہ تھا روح
روح مد بزب کا، بغاوت پر ہوا آمادہ کعب ابن اسد آخر، نقاب اترا تو ننگا ہو گیا روح بد آخر، لگا دی آگ جب بار گو ناری فلیتے نے، لگا دی آگ جب بارود کو ناری فلیتے نے، تو ساری عہد و پیما توڑ ڈالے اس قبیلے نے۔ یہودی قوم کی عہد شکنی نئی نہ تھی، یہودی لوگ خود کو دیندار انسان سمجھتے تھے، یہودی لوگ خود کو دیندار انسان کہتے تھے، خدا کے دوسرے بندوں کو بے ایمان کہتے تھے، انہیں دعویٰ تھا ہم ہیں پیروان موسیٰ عمران، ہمارے مذہبی معمول ہیں تورات کے فرمان، انہیں گرہ تھا فرزندان ابراہیم ہونے کا، مگر یہ زر کے پتلے پوجتے تھے بیل سونے کا، عمل ان کے مگر تورات کے یکسر مخالف تھے، یہ اپنے لعنتی اوصاف سے کچھ خوب واقف تھے، انہیں ختم الرسل نے طرح دی تھی رحم کھایا تھا، انہیں سمجھائی تھی تورات قرآن بھی سنایا تھا، مدارت ان کی فرمائی تھی عزت ان کو بخشی تھی، مروت ان سے کی تھی مروت ان سے کی تھی اور مہلت ان کو بخشی تھی، ادھر تھی ان کے بارے میں عطا پاشی خطا پوشی، ادھر تھی اس مہاجن قوم کی احسان فراموشی، کیا تھا عہد ان لوگوں نے سرکار نبوت سے، رہیں گے مجتنب ہم مشرکوں کے ساتھ شرکت سے، مگر یہ قوم چلتی ہی گئی راہ تباہی پر، یہ چل کر آپ آئی منزل قہر الہی پر، نگاہیں پھیر لی کچھ اس طرح اپنے حلیفوں سے، چلے جس طرح کرم سا قطرہ کر شریفوں سے، یہ تازہ عہد شکنی کیا تھی ایک کہنا سرشت ان کی، یہ تازہ عہد شکنی کیا تھی ایک گہنا سرشت ان کی، نہیں تھی قابل اصلاح گویا خوئے زشت ان کی، ہوا ثابت کہ اب آغاز کا انجام آ پہنچا، ہمیشہ کے لیے پاداش کا ہنگام آ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کو آخری فہمائش کرتے ہیں، نبوت نے نہ چاہا اس خبر کا مشتہر ہونا، مدینے میں نہ تھا مطلوب تخم بے دلی ہونا، نہایت ساعت نازک تھی یہ ایمانداروں پر، مدینے بھر کی آبادی تھی تلواروں کی دھاروں پر، بلایا آپ نے ابن معاذ ابن عبادہ کو، زبیر اور چند انصار فہیم اور خوش ارادہ کو،
کہا اس قوم بد اندیش کو تم جا کے سمجھاؤ، اگر ممکن ہو ان بھٹکے ہوئوں کو راہ پر لاؤ، کہ شاید دوران سے کفر کا جل باب ہو جائے، کلیم اللہ کی امت ہدایت یاب ہو جائے، نہ سمجھیں تو سمجھ جاؤ کہ ان کے دل میں کینہ ہے، خدا پر چھوڑ دو ان کو، خدا دانا وہ بینا ہے، اگر باقی ہوئے تو اپنی ہستی خود مٹا لیں گے، اگر باغی ہوئے تو اپنی ہستی خود مٹا لیں گے، خدا سے کفر کردار اپنا جلد پا لیں گے، وبال انسان پر سے خود بخود کب دور ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ عہد شکن یہود کا تمر، جوں ہی سعدین پہنچے قلعہ آل قریظہ پر، ہوا ان کو تنبا ہر طرح حال قریظہ پر، دلائے یاد سب قول و قرار و عہد و پیما بھی، مسلمانوں کی شفقت بھی، رسول اللہ کے احسان بھی، مگر یہ لوگ ان دونوں سے گستاخانہ پیش آئے، نہایت بے رخی دکھلائی اور بیگانہ پیش آئے، کہا ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہے وفا کیا ہے، کہا ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہیں وفائیں کیا، محمد کون ہیں اور عہد و پیما ہیں بلائیں کیا، ہمیں ہے کام اپنے نفع سے اپنی ضرورت سے، ہم اپنے فعل کے مختار ہیں ہر ایک صورت سے، اس نئے خطرے کی تصدیق اور نبوت کے انتظامات، یہودی قوم کے انداز یوں بدلے ہوئے پائے، تو اصحاب نبی خاموش خندق پر پلٹ آئے، رسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض گزرانی، کہ غداری پہ مائل ہو چکے ہیں جور کے بانی، مدینے میں ضعیف افراد بچے عورتیں سب ہیں، مدینے میں منافق بھی ہیں، دل جن کے مذہب ہیں، قریظہ واقعی غدار ہے ان سے ہے اندیشہ، مبادا عورتوں پر حملہ آور ہوں جفا پیشہ، مسلمانوں کا اندیشہ نبی نے دور فرمایا، تلایا 300 جاں باز کا معمور فرمایا، کہا گردواری کرتے رہو ہر سو مدینے کی، کہیں رکھنا نہ آنے دو حفاظت کے قرینے میں، کہا گردواری کرتے رہو ہر سو مدینے میں، کہیں رکھنا نہ آنے دو حفاظت کے قرینے میں، خندق پر اسلوب جنگ، یہ سارے انتظام آسان نہ تھے،
دوران محصوری کہ اہل نار کے نرگے میں تھی یہ امت نوری، باہر سو دل کے دل کفار ناہے جار چھائے تھے، بہت تھے مار کا آرا بہت ڈیرے جمائے تھے، لبے خندق تک آتے شور کرتے تیر برساتے، جواب اسلام سے ملتا تو پھر واپس پلٹ جاتے، مگر تھی حملہ آور اس قدر تعداد دشمن کی کہ رہتی تھی سحر سے شام تک بیداد دشمن کی، قبائل کے جنود قاہرہ غصے میں دیوانے جھپٹتے تھے مسلمانوں کی جانب برچھیاں تانے، ادھر سے غازیان فی سبیل اللہ جرت سے ہکا دیتے تھے اس کثرت کو اپنے ذوق وحدت سے، سحر سے شام تک 2-3 دن تھی جنگ معمولی، ہراول کے جوانوں کا بظاہر شغل مشغولی، ابو سفیان سپہ سالار اعظم تھا قبائل کا، اسے حل سوچنا تھا راہ کے اس سنگ حائل کا، قبائل کے سبھی سردار تھے اس کی معیت میں، مسلمانوں کا قتل عام تھا ان سب کی نیت میں، مدینہ سامنے تھا اور یہ کچھ کر نہ سکتے تھے، غنیمت دیکھتے تھے اور جھولی بھر نہ سکتے تھے، یہ قاتل مشورت کرتے رہے 2-3 دن باہم، یہ طے پایا کہ لشکر جمع ہو کر پل پڑے ایک دم، مؤذن نے کیا اعلان ادھر اللہ اکبر کا، ادھر شیطان نے پیٹا ڈھول حیوانوں کے لشکر کا، کفار کے اتحادی لشکروں کا بے پناہ دعویٰ، کفار کے اتحادی لشکروں کا بے پناہ دعویٰ، نمازیں بھی ادا کرنے نہ پائے تھے ابھی غازی، کہ سر پر آ گیا وقت جہاد و سعی و جاں بازی، کیا حملہ قیامت کا جویش حملہ آور نے، فضا میں ڈال دی ہلچل سواروں نے تغاروں نے، پرے گھوڑوں کے دل دھرتی کا دھڑکاتے ہوئے آئے، پیادے دور ہی سے تیر برساتے ہوئے آئے، رجز کا شور نقاروں کی کڑکڑ ڈھول کی ڈھم ڈھم، قبائل کے بتوں کی بے قیس شیطان کے پرچم، ڈپٹ تھی شور و شر تھا نعرے تھے ہنگامہ خیزی تھی، سڑاسڑ ڈم بڈم کوڑوں کی تھی گھوڑوں کی تیزی تھی، سرے خندق مگر ایک دستہ رک گیا ان کا، مسلمانوں نے مارے تیر رستہ رک گیا ان کا، منظم تھے مجاہد بھی محمد کی قیادت میں، سرے خندق جواں تھے مستعد ذوق شہادت میں، قبائل کو توقع تھی مسلمان بھاگ جائیں گے،
हमारी कसरत तादाद के मुंह पर न आएंगे। अगर ठहरे तो इस सैलाब में बह जाएंगे सारे। खशो खशाक की सूरत हैं चंद अफराद बेचारे। हजारों के मुकाबिल चंद सौ जानों की हस्ती क्या। अरब के सामने ठहरेगी यसरब की ये बस्ती क्या। मगर खंदक ने खंडरात डाल दी उनकी उमंगों में। न पेश आई थी ये सूरत अरब को अपने जंगों में। मुसलमान यूं डटे थे लश्करे अहज़ाब के आगे। चट्टानें जिस तरह कायम रहें सैलाब के आगे। कमानदारान इस्लामी ने ताका जब निशानों को, तो छोड़ा नाकों ने कह के बिस्मिल्लाह कमानों को। ये नाउक थे कि तारे आसमानों से उतर आए। गुलू में आँख में पहलू में दिल में तीर दर आए। गिरे असवार घोड़ों से घिसे घोड़े प्यादों में। घुसे घोड़े प्यादों में। क़यामत ख़ैज़ हलचल पड़ गई उन बदनिहादों में। बहुत तैयार होकर आए थे ये खून नाहक पर। दरिंदे पीसते थे दांत दरबाने खंदक पर। खरोशे अव्वली धीमा था अब इस सूरमाई का। ये ऐसी मुँह की खाई थी कि मुँह तकते थे खाई का। ये ऐसी मुँह की खाई थी कि मुँह तकते थे खाई का। इरादों में मखल हर मर्तबा खाई को जब पाया। तो सरदारों ने फौजों को ज़रा कुछ दूर ठहराया। सुनाया हुक्म अबू सुफियान ने तीरंदाज दस्तों को। करो तुंदी से नाउ का निशाना हक परस्तों को। बड़े ज़िद्दी सही लेकिन कहाँ तक मार खाएंगे। कहाँ से रोज़ आते जाएंगे और मरते जाएंगे। मुसलसल पत्थरों का मीना भी उन लोगों पर बरसाओ। गया ऐसा उड़ाओ सांस तक लेने को तरसाओ। गुबार ऐसा उड़ाओ सांस तक लेने को तरसाओ। करो तरकीब से खंदक के हर पहलू पे धावा भी। इधर करता हूँ मैं तरकीब और उसके अलावा भी। कोई तदबीर हम इतने में खाई की भी करते हैं। कहीं एक पुल बना लेते हैं या खंदक को भरते हैं। ये तुमको 2 घड़ी तकलीफ़ देते हैं तो देने दो। तुम्हारा काम भी ये है कि चैन उनको न लेने दो। थका दो उनको जब थक जाएंगे हथियार डालेंगे इसी खंदक में। फिर उनको दबा कर मार डालेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।